بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 سے جو بیان شروع ہو رہا ہے اس کو پڑھیں گے۔ اس مقام کی اہمیت یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ مضمون شروع کیا ہے کہ جس میں اب بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان پر حجت تمام کر کے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ شرف کے جو بنی اسرائیل کو ملا لگ بھگ 2000 سال تک، جس میں وہ اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغام کے گواہ بن کر دنیا میں رہے، اب وہ مقام ان سے لے کر بنی اسماعیل کے حوالے کیا جا رہا۔ چنانچہ اس اعلان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تحویل، یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کی عبادت کے لیے رخ کرنے کے لیے بیت المقدس سے اب بیت اللہ مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ گویا کہ ایک علامت تھی اس حقیقت کے لیے کہ اب وہ قبلہ کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے گھر کی حیثیت سے تعمیر کیا تھا، اب اللہ کی طرف سے بنی اسماعیل میں جو اللہ کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے یہ ایک مقام اللہ نے برپا کیا ہے، ان کے سپرد کیا ہے، وہ اب اسی قبلے کی طرف رخ کریں گے اور اپنے رخ کو بیت المقدس سے روکیں گے، سے موڑ لیں گے۔ چنانچہ فرمایا کہ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب انسانوں میں سے بے وقوف یہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے ان کو موڑ دیا اس قبلے سے جس کی طرف یہ رخ کیے ہوئے تھے، یعنی آخر کیا وجہ ہوئی کہ اب تک تو یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اب انہوں نے بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ان لوگوں کو اس لیے احمق قرار دیا کہ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر چکے کہ اس سے زیادہ احمق کون ہو سکتا ہے کہ جو ابراہیم کی ملت کو، ابراہیم کے لائے ہوئے دین، پیغام، راستے کو چھوڑ دے۔ بنی اسرائیل، یہود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام ہی کے راستے پر چلنے کا حکم دیا، اور اسی ضمن میں یہ فیصلہ بھی کیا کہ اب قبلے کا رخ بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا جو مکے میں اللہ کی طرف سے تعمیر کیا گیا۔ لیکن وہ لوگ کہ جو اپنے تعصبات کی وجہ سے اللہ کے اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اس پر معترض ہوئے، انہوں نے اعتراض کیا اور یہ پوچھا کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ قل للہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ مشرق اور مغرب سارا اللہ ہی کا ہے، اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت میں محدود نہیں ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ رہنمائی کرتا ہے جن کو چاہتا ہے، جن کے لیے چاہتا ہے، سیدھے راستے کی طرف۔
یعنی مطلب یہ ہے کہ اس نے اس دنیا میں ہدایت کے لیے ایک قانون ضابطہ طے کیا ہوا ہے. وہ لوگ کہ جو ہدایت کے سچے طالب بنتے ہیں، اپنے آپ کو تعصبات سے آزاد کرتے ہیں، سچائی اور حق کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت دیتا ہے. رہے وہ لوگ کہ جو اپنی مرضی، اپنے تعصبات اور اپنے گروہی تعلقات کی بنیاد پر دین کے فیصلے کرتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں مل سکتی. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح سے ہم نے بنایا تم کو، یعنی تم بنی اسماعیل کے لوگوں کو، امتم وسطا، ایک درمیان کی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب اللہ نے جیسے اس سے پہلے بنی اسرائیل کو یہ مقام دیا تھا کہ وہ اس کے شہداء علی الناس بنے، اس کے گواہ بنے انسانوں کے لیے، انسانوں کے سامنے، بالکل ویسے ہی اب اللہ نے یہ شرف تم کو بخشا ہے، یعنی بنی اسماعیل کو، کہ تم اب ایک ایسی درمیان کی امت، درمیان کے گروہ، کہ تم دنیا والوں کے سامنے اللہ کے دین کی گواہی دینے والے بنے ہو. تمہیں یہ فریضہ سونپا گیا ہے، اور رسول تم پر گواہی دے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی گواہی اپنے صحابہ کرام کے سامنے پیش کی، اور اب ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ یہ گواہی تمام دنیا والوں کے سامنے پیش کریں، جہاں جہاں ان کے لیے ممکن ہو وہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں. یہ گواہی در حقیقت وہ منصب ہے کہ جس کو فائز کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اب اللہ اسی دنیا میں ان کو ذریعہ بنائے گا تمام انسانوں کے لیے، کہ وہ ان کو دیکھ کر ان کے معاملے میں اللہ کے فیصلوں کو جان کر یہ جان لیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی جواب دہی کے لیے ان سے حساب کتاب لے گا، ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا. اس دنیا میں جن کو شہادت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ طے کر دیتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے رسول ہوں، چاہے یہ امت ہو کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی امت کی اولاد میں سے تھی، پہلے بنی اسرائیل اور اب بنی اسماعیل. اگر یہ حق پر قائم رہے تو جو شہادت کے منصب پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی سرخرو کرتے ہیں، اور یہ ان کی کامیابی آخرت تک پہنچتی ہے. اور وہ لوگ جو اس مقام پر فائز ہیں، اگر وہ اس کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، اس میں کوتاہی کرتے ہیں، تو انہیں دنیا ہی میں ایسی سزا ملتی ہے کہ جو باقی لوگوں کے لیے ایک گواہی کی حیثیت بن جاتی ہے. چنانچہ چاہے اللہ کے پیغمبر ہوں اور چاہے وہ امتیں کہ جن کو شہادت کے منصب پر اللہ تعالیٰ نے فائز کیا ہے، ان کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ رہا. اور اس مقام پر فائز ہونے کے نتیجے میں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دین کے جو ان کو ملا، یہ اسی دین کو تمام انسانوں کے سامنے پیش کریں. تو فرمایا کہ یہ اب تمہارا مقام ہے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے نہیں بنایا، مقرر کیا وہ قبلہ کہ جس پر تم اس سے پہلے رخ کیے ہوئے تھے، جس جانب، إِلَّا لِنَعْلَمَ،
سوائے اس مقصد کے لیے کہ ہم جان سکیں، واضح کر سکیں من یتبع الرسول، کہ کون ہے کہ جو رسول کی پیروی کرنے والے ہیں، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور ان کو الگ کر سکیں ان سے کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ چکے، لوٹنے والے. یعنی یہ سوال کہ جو لوگ اٹھا رہے تھے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ اس سے پہلے مدینہ منورہ میں جب ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. ایسا کیوں ہوا کہ اب وہ رخ بدل کے بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ ہم نے اس قبلے کو کہ جس پر تم اس سے پہلے تھے، یعنی تم اس کی جانب رخ کرتے تھے، ہم نے اس لیے طے کیا تھا تاکہ ہم جان لیں کہ کون لوگ ہیں کہ جو رسول کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ان کو فرق کریں ان سے کہ جو پلٹ کر لوٹ جانے والے. یعنی ان کا امتحان کیا جائے. آخر ان کو ایک بڑے منصب پر فائز کرنا تھا، اس پر فائز کرنے سے پہلے یہ بات طے کرنی تھی، ان کو جانچنا تھا کہ ان میں سے کون ہے کہ جو مخلص ہیں، اور وہ کون ہے کہ جو ذرا سی آزمائش کو دیکھ کر پلٹ جانے والے. فرمایا کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ ایک بڑی آزمائش تھی سوائے ان لوگوں کے معاملے میں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر بظاہر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی آزمائش تھی کہ جس آزمائش میں اگر کوئی شخص پڑ جائے تو اس کے لیے اس میں پورا اترنا آسان نہ تھا، لیکن اگر اللہ ہی ہدایت دے تو پھر یہ آزمائش کوئی ایسی مشکل بھی نہیں تھی. اور آگے فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس آزمائش میں ڈالنے کے نتیجے میں اللہ نے تم کو یہ موقع دیا کہ تمہارے اندر کی خوبیاں نکھر کے سامنے آئیں. تم اگر ایمان پر واقعی قائم ہو تو تمہارا ایمان مزید پختہ ہو. اور اس میں بھی شبہ نہیں ہے کہ اسی آزمائش کے نتیجے میں یہ معاملہ بھی ہونا تھا کہ جو لوگ جھوٹ موٹ کا ایمان لائے ہیں، سرسری طور پر مانے، جن کا ماننا اصل میں حقیقت کا ماننا نہیں، سوچ سمجھ کر ماننا نہیں تھا، وہ پھر اس آزمائش سے اپنے آپ کو دین سے دور کر لیں. اس کے نتیجے میں یہ امتحان وہ امتحان ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈالتا ہے اور ان کے خلوص کو اور ان کے کھوٹ کو نمایاں کر دیتا ہے. یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کون لوگ ہیں کہ جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں اور کون ہیں کہ جو اس دعوے میں چھوٹے ہیں. یہ آزمائش اللہ کی طرف سے کبھی اس لیے نہیں آتی کہ لوگوں کو اس کے نتیجے میں مشکل میں ڈالا جائے، ان کے لیے وہ حالات پیدا کیے جائیں جس کے نتیجے میں وہ خواہ گمراہ ہو جائیں. یہ آزمائش تو صرف اس لیے آتی ہے کہ انسان کے اندر، اس کے باطن میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے وہ نمایاں ہو جائے، وہ ظاہر ہو جائے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ لوگوں کے معاملے میں رؤوف الرحیم ہے، مہربانی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یہ دونوں الفاظ اگرچہ کہ ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں، لیکن ان میں ایک فرق یہ ہے کہ جب یہ دونوں ساتھ آتے ہیں تو
رعوف کہہ کے وہ ذات مراد لی جائے گی کہ جو لوگوں کو مشکلات اور تکالیف سے محفوظ کرے، اور رحیم کہہ کے اس ذات کو بیان کیا جائے گا کہ جو لوگوں کے لیے انعامات، احسانات نچھاور کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو رؤوف الرحیم ہے، وہ لوگوں کے لیے تکالیف، پریشانیاں، مشکلات، ناکامیاں نہیں چاہتا، اور وہ رحیم ہے، وہ ان کے لیے خوبیاں، کامیابیاں اور ہر طرح کی بہتری چاہتا ہے۔ تو اللہ نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ لوگوں کے معاملے میں کوئی ایسا فیصلہ کرے کہ جس میں انہیں تکلیف ہو، انہیں ناکامی ہو۔ وہ مہربان ہے۔ فرمایا کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم دیکھتے رہے ہیں اے پیغمبر آپ کے چہرے کا رخ آسمان کی طرف اٹھتے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قلبی جھکاؤ رجحان تھا کہ نماز پڑھتے وقت رخ بیت اللہ کی طرف ہو۔ آپ کو بیت اللہ سے ایک فطری لگاؤ، محبت تھی، اور آپ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ چنانچہ آپ کو اس بات کا اندازہ بھی تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس توقع میں آپ آسمان کی طرف رخ کرتے کہ وہی آئے اور آپ کو قبلے کو بدلنے کا حکم سنائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو لیجئے اب ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ اپنا رخ اس قبلے کی طرف کریں کہ جو آپ کو پسند ہے، جس سے آپ راضی ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنے چہرے کا رخ کر لیجئے محترم مسجد کی طرف، یعنی اب اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ اب محترم مسجد کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھیے۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنے چہروں کو اس کی طرف موڑ لیا کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ چاہے مکے کے اندر مسجد حرام میں ہو، چاہے باہر کہیں ہو، مکے سے دور ہو، سفر میں ہو، تم اسی کی طرف اپنا رخ کرو۔ بنی اسرائیل کی طرح ایسا نہ کرو کہ جب تم بیت المقدس سے باہر نکلو تو کوئی مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے ہے اور کوئی مغرب کی طرف رخ کیے ہوئے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ کہ جو کتاب دیے گئے، یعنی اہل کتاب، وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یہ ان کا جاننا ان کی کتابوں میں واضح بیانات کے نتیجے میں تھا۔ انہیں اپنی کتابوں سے، تورات سے یہ بات معلوم تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ گئے تھے، وہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا۔ اس کا ذکر تورات میں تھا، مکے کا ذکر تھا، مروہ کا ذکر تھا، لیکن انہوں نے یہ بیانات وہاں سے ایسے نکالے کہ اس کو پڑھنے میں الفاظ کو، حروف کو ایسے توڑ مڑوڑ دیا کہ مکہ جو بکا تھا وہ بکا بن گیا، مروہ مریا اور اس طرح کے دوسرے پڑھنے کے انداز میں بدل گیا۔ چنانچہ وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس عمل سے کہ جو یہ کرتے ہیں، جو تبدیلیاں یہ لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اے پیغمبر اگر آپ لائیں ان کے پاس کہ جو کتاب دیے گئے ہیں، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر طرح کی نشانی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ،
یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یہ متعصب ہیں، یہ اپنے نقطۂ نظر کے بارے میں اتنے زیادہ جذباتی ہیں، یہ دوسروں کی بات سننے کے لیے کسی صورت بھی راضی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے کسی طرح کی بھی کوئی نشانی لے آئیں گے تو یہ اس کو مانیں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ یہ ہونے والا ہے کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے۔ آپ کے سامنے تو اللہ کی طرف سے حق آ گیا ہے، تو یہ کام تو آپ نہیں کریں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ ان میں سے بعض ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کریں گے، یعنی نہ نصارہ یہود کے قبلے کی پیروی کریں گے، نہ یہود نصارہ کے قبلے کی پیروی کریں گے۔ یہ آپس میں بھی اس معاملے میں بالکل مختلف جگہوں پر مقامات پر کھڑے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر بالفرض محال آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد بھی کہ آپ کے پاس وحی الہی کا علم آ گیا، انک لمن الظالمین، تو آپ لازماً ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہاں اگرچہ کہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے، مگر اس خطاب میں جو سختی ہے اس کا رخ انہی اہل کتاب کی طرف ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہنے والا جس کو بات سنا رہا ہوتا ہے اس سے وہ اتنا بیزار ہوتا ہے کہ اس کو براہ راست مخاطب بھی نہیں کرنا چاہتا، چنانچہ وہ کسی اپنے کو خطاب کر کے دوسرے کو بات سنا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ وہی انداز اختیار کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے ان بدعتوں کی پیروی کی، یہ جو انہوں نے اللہ کے دین کے نام پر اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق ایک نیا دین گڑھ لیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کی خواہشات ہیں۔ بدعت، دین میں کوئی چیز نئی پیدا کرنا، یہ در حقیقت انسان اپنی خواہش سے کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے دین نے کوئی ایسی بات بیان نہیں کی ہے کہ جس کو لوگ دین بنا کر پیش کریں، تو آخر وہ کیوں کریں گے سوائے اس کے کہ ان کی مرضی ہے، ان کی خواہش ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑی جسارت، ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر آپ نے بالفرض محال ان کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی ان کی بدعت پر مبنی دین کو اختیار کیا، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اللہ کا علم آ گیا، وحی الہی کا علم آ گیا، انک اذا لمن الظالمین، تو اس صورت میں آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، رہے وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی جو اچھے اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کے بارے میں قرآن مجید ان کو ایسے بھی خطاب کرتا ہے، ان کا ذکر یوں بھی کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اوت الکتاب، کتاب دیے گئے۔ عام طور پر جب اس انداز میں ان کو پکارا جاتا ہے، ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں کہ جو حق سے بیزار ہیں، جو سچائی کو جاننا نہیں چاہتے، جو برے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، جو کتاب دیے نہیں گئے بلکہ ہم نے ان کو کتاب دی، تو اس سے مراد اچھے اہل کتاب ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، اس کتاب کو، اس میں بیان کیے گئے حق کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی یہ بالکل یہ کتاب اور اس میں بیان کیے گئے حقائق ان کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے کہ کوئی بیٹا ان سے گم ہو گیا ہو، کھو گیا ہو، اور پھر تلاش کرنے کے بعد جب ان کے سامنے آئے تو وہ پہچان لے کہ یہ تو ہمارا بیٹا ہے، ان کو اس کے پہچاننے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ یہی
اس کتاب کے بارے میں ان کا رویہ ہے، یہ تو بالکل اسی مہجور بیٹے کی طرح ہے کہ جو ان کے لیے کوئی اجنبیت نہیں رکھتا۔ یہ کتاب ان کو اپیل کرتی ہے، وہ اس کو پڑھ کر، اس کے دلائل کو جان کر، اس میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں ان سے واقف ہو کر بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ ان کا دل پکار کے کہتا ہے کہ یہ وہی اللہ کی کتاب ہے کہ جس کا ہمیں انتظار تھا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے۔ یہی اصل میں جرم ہے کہ انسان کوئی حق چھپائے، اگرچہ کہ وہ جانتا ہو کہ یہ حق ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہی ذمہ داری تھی اہل کتاب کی، اور اب یہی ذمہ داری ہے بنی اسماعیل کی کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو انسانوں کے سامنے پیش کریں۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہو۔ یہ ہے اصل جرم کہ آپ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے مگر آپ اس کو چھپا رہے ہیں، اپنی انا کے لیے، اپنے گروہی تعصبات کی وجہ سے، اپنی دنیاوی اغراض کی وجہ سے۔ الحق من ربک، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کتنا ہی حق کو چھپائیں، بہرحال حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو دیکھو تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ میں ان آیات کا ترجمہ جو استاد جاوید احمد خامدی نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے آج جو سبق پڑھا وہ آیت نمبر 142 سے لے کر اور آیت نمبر 147 تک۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد کو اے پیغمبر ہم نے تمہارے لیے قبلہ ٹھہرانے کا فیصلہ کیا ہے، تو اب ان لوگوں میں سے جو احمق ہیں وہ کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے۔ ان سے کہہ دو مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے ان تعصبات سے نکال کر سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ ہم نے یہی کیا ہے، اور جس طرح مسجد حرام کو تمہارا قبلہ ٹھہرایا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں بھی ایک درمیان کی جماعت بنا دیا ہے تاکہ تم دنیا کے سب لوگوں پر حق کی شہادت دینے والے بنو، اور اللہ کا رسول تم پر یہ شہادت دے۔ اور اس سے پہلے اے پیغمبر جس قبلے پر تم تھے اسے تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے ٹھہرایا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک بھاری بات تھی، مگر ان کے لیے نہیں جنہیں اللہ ہدایت سے بہرہ یاب کرے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی آزمائش سے وہ تم لوگوں کے ایمان کو ضائع کرنا چاہے۔ اللہ تو لوگوں کے لیے بڑا مہربان ہے، سراسر رحمت ہے۔ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھتے رہے ہیں، اے پیغمبر، سو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں جو تم کو پسند ہے، لہذا اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنے رخ کو اسی کی طرف کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، لیکن اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور ان اہل کتاب کے سامنے اے پیغمبر تم اگر ہر طرح کی نشانیاں بھی پیش کر دو تو یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کی بنا پر تم بھی ان کا قبلہ نہیں مان سکتے، اور ان کی یہ ضد صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کا قبلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا
ان کو کوئی چیز اگر مطمئن کر سکتی ہے تو یہی کہ تم ان کا قبلہ مان لو، لیکن اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، تم اگر ان کی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہو تو تم بھی یقیناً انہی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ حقیقت ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس چیز کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ تم پر واضح ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، لہذا اس کے متعلق تم کو ہرگز کسی شبے میں نہ پڑنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔